اور جو سنگل مدرز ہیں ان کو کس طرح سے آپ اسٹرینگتھ دیں گی کہ یہ اس طرح سے چلیں تو زندگی بڑی آسان ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بابا. جو دماغ ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ اب یہ نہیں ہے، ہائے یہ کیسا ہوگا. میرے تو ہر وقت جن لوگوں کے دل دماغوں کو کنٹرول کرتے ہیں نا ان کے لیے زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی. آپ اگر ایموشنلی پھنس جائیں گے تو نہ آپ خود صحیح کنڈیشن میں رہیں گے، نہ آپ ایک دوسری زندگی کو گروم کر سکیں گے. ماں کی دعائیں ہیں بہت الحمدللہ، بہت زیادہ نا. ہمیشہ ماں کی دعا ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. برے وقت میں اماں کو فون کرتی ہیں. بالکل فوراً، ورنہ ان کا فون آ جاتا ہے کیا بات ہے تم نے مجھے بتایا نہیں. اب میں پوچھوں تو ایز اے مدر، ایز اے سنگل مدر، کس طرح کا جرنی تھی آپ کی؟ کیا اس میں کیا آپ نے محسوس کیا، کیا مشکلات سے؟ اور جو سنگل مدرز ہیں ان کو کس طرح سے آپ اسٹرینگتھ دیں گی کہ یہ اس طرح سے چلیں تو زندگی بڑی آسان ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بابا. جو دماغ ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ اب یہ نہیں ہے، ہائے یہ کیسا ہوگا. میرے تو ہر وقت جن لوگوں کے دل دماغوں کو کنٹرول کرتے ہیں نا ان کے لیے زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی. آپ اگر ایموشنلی پھنس جائیں گے تو نہ آپ خود صحیح کنڈیشن میں رہیں گے، نہ آپ ایک دوسری زندگی کو گروم کر سکیں گے. ایسا نہیں تھا کہ مشکلیں نہیں آئیں، ایسا نہیں تھا مطلب فائنینشیل مشکلوں سے لے کے ہر چیز کی مشکل آئی، مگر الحمدللہ پینیکی سچویشن سے ڈیل کس طرح کرنا ہے یہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا. تو میں یوں تر گئی، ورنہ نہیں ہوتا ہے. باپ نے نہیں کچھ سکھایا؟ ہمیشہ کیا؟ انٹیگریٹی، آنیسٹی، اپنے کام سے لائلٹی، اپنے ملک سے لائلٹی، اپنے رشتوں سے سچا ہونا، اپنے آپ سے سچا ہونا. اسی لیے تو آپ اتنی مشکل کام، اتنے گیٹ اپس. قدوسی صاحب کی بیوہ کے لیے میں نے 100 گیٹ اپس ڈیزائن کیے تھے. میں تو روز دیکھ کے میں نے ایک دن بشرا انصاری کو میں پوچھ رہا یہ ہنا کو سمجھا کہ پاگل ہو گئی ہے اتنی زیادہ محنت کری ہمیں بھی کروائے گی. دیکھو تم بات سنو، خیال کرو، بس ایک جگہ بیٹھ کے نا یہ والے کپڑے پہن کے کام کیا کرو جیسے کر رہی ہے دنیا. وقت تو اب یہی آ گیا. یہ تو ہے. ابھی کب جانا ہے اماں کے پاس؟ میں نیکسٹ ویک. ابھی جا رہی ہو؟ ہاں، 2-4-5 دن کے بعد. تو وہاں جا کے اگر میں پوچھوں کیا کرتے کیا ہو تم لوگ جا کے؟ ارے بڑا مزہ آتا ہے. پچھلے سال جب پیچھے گئی تھی تم تو کوئی ڈسکرائب کرو کیا ہوتا ہے وہاں جا کے. ایک بہن میری ساری جگہیں مارک کر کے رکھتی ہے کہ یہاں گھومنا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اور مجھے آرگنائز وے میں. اماں جو ہیں وہ اپنی سارے کپڑے لے کے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں، کیونکہ مجھے کپڑے بہت اچھے سینے آتے ہیں تو یہ بھی میری ماں کی مہربانی. سینے آتے یار، یہ آخر میں بتا کیا میں بھی کچھ میرے پاس پڑی ہوئی چیزیں یار، میرے پاس دوست کی کا کپڑا پڑا ہوا بنا دو. ہاں ضرور. چلو ابھی واپس آؤ، ابھی تو تم جاؤ تو کیا وہاں یہ ہوتا ہے وہ اپنی مشین لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تم نے جو اس ڈریس میں میری جیبیں کرتے کے ساتھ کاٹی تھی وہ کیسے ہوا تھا یہ بتاؤ. تو وہ ایک دوپہر کا ٹائم امی کی حرکتیں کرتی رہتی ہے ڈیزائن میں. ہاں نا، بہت ساری. اچھا، اور میں حرکتیں کیا کرتی ہوں؟ کھانا کھاتے ہو ایک ساتھ مل کے؟ بہت نہیں، وہ اب کی اولادیں 6 بہنوں کی، سب کی اولادیں. ہاں 6 بہنوں کی اولادیں نہیں، سب کی نہیں. تین میاں ہیں اور 3 لوگ جو ہیں ابھی نہیں ہیں، میاں کے بغیر ہیں. بغیر کے بغیر؟ ہاں، مطلب سنگل مدرز ہیں وہ بھی؟ سنگل مدرز. اور ٹھیک ہے، امریکہ میں تو چلتا ہے. اچھا، تو ان کا یہ ہوا کہ جب میں جاتی ہوں تو پہلے ہی مجھے فون آ جاتا ہے کہ جب تم آؤ گی، جب جیٹ لیگ اتر جائے گا نا تو پھر ہمیں پوٹلی پلاؤ پکا کے کھلانا. ہاں، تو میں پکاتی ہوں اور سب بیٹھ کے کھاتے ہیں. پوٹلی پکاؤ، پلاؤ. ان لوگوں کو لگتا ہے پاکستانی کھانے بڑے پسند ہیں اور کسی کو پکانا نہیں آتا اور اسی لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بہنیں جو ہیں نا وہ سب اچھا پکاتی ہیں، لیکن امی نے مجھے کچھ خاص انگریڈینٹس ڈال دیے میرے اندر. یہاں سے چیزیں لے کے جاتی ہوں ان کے لیے؟ نہیں، کوئی مسالے، کوئی یہ مسالہ؟ نہیں، دیکھو جہاں پر رہتے ہیں نا، دوائیں، پھل اور کھانا وہیں کا کھانا چاہیے. جب وہ مجھ سے کہتی ہے نا، مجھے ایک بار میری امی نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا لاؤں. دبئی میں رہتی تھی جب وہ. میں نے کہا کراچی آ رہی تھی تو کہنے لگی
تم ایسا کرنا ارہر کی دال لے آنا, یہاں اچھی نہیں ملتی, وہیں سے اچھی نہیں. میں نے کہا امی یہی کھائیے. اچھا بہت قریب ہیں آپ, اب تو ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل کم رہے گا. کیا اتنا بڑا سبجیکٹ ہے یہ ماں کا, اور پھر اس میں رشتے اور ماں کے. میں اگر آپ سے کہوں کہ بہت زیادہ آپ بتاتی ہیں اپنی ماں کو کتنا پیار کرتی ہیں, ماں آئی لو یو ماں, یا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ واپس آتی ہیں تو کہتی ہیں یار میں کہہ نہیں پائی وہ چیز, یہ نہیں میں نے کہا ماں کو. نہیں, یہ جو رشتہ ہے نا ماں کا اور بچوں کا, اس میں جو محبت بیچ میں ایک دھاگا بندھا ہوا ہے, اس محبت کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ سمجھتی ہیں, بس ایک ساتھ بیٹھے میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو محبت کا اندازہ ہو تو جائے. اس کو پیرایا لفظوں کا نہیں دینا چاہیے کیا؟ دینا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے کہ ماں میں سے اسے بہت پیار کرتا ہوں خدا کی. نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کہیں نا, کہیں, لیکن وہ 90% آپ کی انرجیز جو ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں نا محبت کی, وہی آپ کو طاقتور کر دیتی ہیں. اور ان کا نرم سا ہاتھ میرے چہرے پہ مجھے یاد رہ جاتا ہے ہمیشہ. تو اگر میں کہوں کہ اپنی والدہ کا شکریہ ادا کریں تھوڑا, تو کریں نا 1 منٹ کے لیے اپنی والدہ کا شکریہ پوری قوم کے سامنے. امی اور پاپا, آپ دونوں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. تھینک یو سو مچ مجھے زندگی سکھانے کا, زندگی جینے کا. تھینک یو سو مچ پاپا, تھینک یو سو مچ امی, جینے کا بہترین طریقہ, بہترین سلیقہ اور بہترین قرینہ سکھانے کے لیے. آئی ایم سو تھینکفل. آئی لو یو. یہ دیکھا آپ نے, کتنے خوش نصیب ہیں آپ سب کہ آج آپ کو اپنی زندگی کے اندر کے چیدہ راز آپ کو بتائے. مگر اس کی بات تو طے ہے کہ با نصیب بے ادب بے نصیب اپنی ماؤں کا خیال رکھیں, وہ ایک خزانہ ہے. اور وہ خوش نصیب جن کو ماں کا پیار ہے ابھی تک, ان کو تو ہر روز صبح اٹھتے ہی صرف شکرانہ ادا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں خواتین حضرات, ایک عجیب سی بات ہے کہ پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نہ صرف ہماری ہنا کا شغف کمال ہے اپنی والدہ کی وجہ سے, وہ ابھی تک تصحیح کر رہی ہیں ان کی, لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو گلے میں بھگوان بولتے ہیں, مطلب بہت زیادہ کمال گاتی ہیں یہ. تو آئیے, میرا ڈائریکٹر یہ پستول رکھی ہوئی ہے, یقین کریں آپ کو نظر نہیں آ رہی, کہہ رہا ہے گانا سنوائیں, تو گانا سنوائیں. مائنی میں کنوں اکھا, مائنی میں کنوں اکھا, درد وچھوڑے دا حال نی, مائنی میں کنوں اکھا, واہ واہ واہ, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, آہ دا بالن بالنی, مائنی میں کنوں اکھا, درد وچھوڑے دا حال نی, مائنی میں کنوں اکھا. شکریہ.